اس کے بعد یہ اس پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، حضرت صدر محترم کا اپنا خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت صدر محترم کی حکم پر ہمارے مرکز المعارف کے وائس پریزیڈنٹ جامعہ جلالیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم کو دعوت سے دیداری کے حضرت اپنے خطاب سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم، معزز مہمانان کرام، میرے پیارے بچوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں۔ عصر کی نماز کا آخری وقت ہو رہا ہے، صدر محترم کی بات بھی باقی ہے، اور اصل میں مجھے جو بات کہنی تھی، جو میرے ذہن میں تھی، مہمان محترم ہمارے بزرگ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اس پروگرام سے متعلق ہم خود اس گھر کے آدمی ہیں، اپنے گھر کی باتیں ہم کیا کہیں۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں، ان کی توجہ دلانے پر دعوت کی طرف مولانا بدر الدین صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا بدر الدین صاحب اور ان کے رفقا کے دل میں جو بات ڈالی، اور آج اس کا منظر ہم لوگوں کے سامنے ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہاں جو ہمارے اور حضرات ہیں، جیسے انہوں نے مدرسے کے بارے میں یہ چیز سوچی کہ مدرسے کے فضلاء کو انگلش زبان اتنی آ جائے جس سے وہ دین کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ کاش کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا کہ ملک میں پھیلے ہوئے عصری جتنے ادارے ہیں ان پر ایک محنت کا سلسلہ شروع ہوتا کہ ان میں بھی اسلام کی صحیح بنیادی جانکاری آ جائے، تو جو افراد ان اسکول اور کالجز سے نکل رہے ہیں وہ آج جو اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اگر ایک محنت کی جائے تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے بن جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھائی ان چیزوں کو سن رہے ہیں، اللہ ان میں یہ فکر پیدا کرے، چھوٹے سے کام کو شروع کیا جائے، اللہ اسے تناور درخت انشاءاللہ ایک دن بنائے گا۔ دوسری بات یہ جو میرے پیارے بچے یہاں پر ہیں، میں پچھلے سال مرکز المعارف کے بمبئی والے بچے جب یہاں ایک پروگرام میں آئے تھے، کافی دنوں تک ان کو رکنا پڑا تھا، میں نے ان کے سامنے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی بات کی تھی۔ وہ مختصر، چونکہ معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، یعنی آپ سب علماء ہیں، غور کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمیں ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اس پس منظر میں ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ اور ان کی تاریخ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو کتنی آزمائش اور کتنے امتحانوں سے انہیں گزرنا پڑا، اور آخری امتحان جو ہوا وہ ہوا کہ بڑھاپے میں جب ایک لوتا بچہ پیدا ہوا تو اس حالت میں اپنے بچے اور بیوی کو اس عمر میں وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ کس دل و گردہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے بتلایا کہ کبھی آزمائش اور صبر سے انسان جب گزرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہے۔ یہ میں بلکہ اس سے شروع میں جب حضرت سارہ کو وہ ظالم بادشاہ پکڑ کر لے گیا تو اس وقت میں ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے حضرت اسماعیل کی ولادت، مکہ شہر کا آباد ہونا، خانہ کعبہ کی تعمیر، بیت اللہ کا حج، زمزم کا نکلنا، صفا مروہ کا وجود میں آنا، قربانی اور حج کے تمام ارکان کا وجود میں آنا، حضرت سارہ کی اس قربانی کے اوپر موقوف تھا۔ جب وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو رکھا، اور جس صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت
حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے اسماعیل نے ان ایام کو گزارا تو اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ پوری دنیا کے جی ذرا علاقوں کے جو عمدہ سے عمدہ پیداوار ہو سکتے ہیں اللہ نے سب کو ان کے قدموں میں لا کر کے پہنچا دیا، اور مکہ مکرمہ کو وہ شہر بخشا جو پوری دنیا، وہ مقام بخشا جو پوری دنیا کا مرکز بنا۔ میرے علماء کرام، ابھی ہمارے مہمان محترم نے جو بات کہی، اور خاص طور سے آسام کے ان 7 صوبوں کے اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے علاقوں میں جب دورہ کرتے ہیں تو دل میں ایک بھوک سی، ایک فکر سی، ایک پریشانی سی اٹھتی ہے کہ کاش ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہم علماء کرام اور دعوت کی بنیاد پر اس زبان کو سیکھنے والے لوگ، ہم میں کچھ افراد ایسے تیار ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ یہ تمنا نہ کریں کہ میری نوکری مرکز المعارف میں لگ جائے، دلی میں ہو جائے، حیدرآباد میں، ہوجائی میں ہو جائے، بلکہ ہم یہ تمنا کریں کہ حضرت اسماعیل کی طرح سے کسی وادی غیر ذی زرع کا انتخاب کریں اور وہاں اپنی محنت اور قربانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ایسا آباد کرے کہ کل دنیا آپ کے قدموں میں آ کر کے دیکھے۔ اس وقت دنیا اس کی محتاج ہے، امت اس کی محتاج ہے۔ اللہ یہ فکر ہمارے اندر اور تمام لوگوں میں پیدا کرے کہ ایسی نسلیں تیار ہوں جو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے کس طریقے کی قربانیاں دی اور پھر دنیا نے ان کو اپنے سروں کا تاج بنا کر کے رکھا۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے اور یہ فکر لے کر کے جائیں اور سوچیں اور اس فکر کو عام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔